नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पे बात कर रहे हैं और उसमें आपकी खानगी ज़िंदगी, उसमें अज़वाज मुतहरात, फिर आपकी औलाद, आपकी साहिबजादियाँ, आपके दामाद, आपके नवासे, आपकी नवासियाँ, इस पर बात कर रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज़्यादा औलाद सैयदा फ़ातिमा से हुई। हज़रत ज़ैनब से आपकी एक साहिबजादी थी, हज़रत उमामा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अज़ीज़ थीं, उन्हें आप ही ने पाला। उसके बाद हज़रत हसन और हुसैन, ये दो आप यूँ समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपना बेटा कहते थे। ये दोनों मेरे बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा ने बारहा देखा कि आप उन्हें अपने कंधों पे उठाए हैं। कभी आप एक जानिब मुँह करके एक को चूमते हैं, कभी दूसरे को चूमते हैं। आप उन्हें अपने सवार बन के उनको अपने ऊपर बैठा के सवारी कराया करते थे। एक मरतबे किसी सहाबी ने कहा, क्या सवार हैं, क्या सवारी है? तो आपने जवाब में फ़रमाया, तो सवार भी तो शान वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली से इस कदर मोहब्बत फ़रमाते थे कि सैयदना अली मुर्तज़ा आपकी तरबियत में पले, आपके भाई थे और आपके परवरिश पाए हुए आपके तरबियत याफ्ता थे। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए आप हमेशा ये जुमला फ़रमाते थे कि अली मेरे वैसे भाई हैं जैसे मूसा के भाई हारून हैं। हज़रत मूसा ने दुआ मांगी थी कि इलाही मुझे ताकत अता फ़रमा हारून के ज़रिए से। तो अल्लाह ताला के हबीब भी इन्हीं अल्फाज में याद फरमाते थे कि हारून जैसे मूसा की ताकत हैं, इस तरह अली मेरी ताकत हैं, अली मेरे भाई हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि हारून नबी थे और हज़रत अली नबी नहीं थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत फ़ातिमा की अगर कभी रंजिश भी हो जाती तो आपको उस वक्त तक सुकून नहीं आता था जब तक कि आप उनकी सुलह ना कराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को देखते थे और आप खुतबा दे रहे होते। एक मरतबा हज़रत हुसैन चलते जाए, वो क्रॉलिंग कर रहे थे, बहुत छोटे थे, तो ज़रा गिर गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहीं खुतबा रोक दिया और आपने खुतबा छोड़कर उन्हें उठाया, गले से लगाया, प्यार किया, चुप कराया और उसके बाद फिर दोबारा खुतबा शुरू किया। आप इस कदर उनसे मोहब्बत फरमाते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे सलमा को ख्वाब में आए। जिस दिन आप इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, आपने फरमाया कि उम्मे सलमा आज बहुत बड़ा जुल्म हो गया है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन दोनों बच्चों से बेपनाह ख़ुद भी मोहब्बत फरमाती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर मोहब्बत देखकर हज़रत फ़ातिमा और भी निहाल हो जाती थीं। तशरीफ़ ला रही होती तो आप अपनी जगह से खड़े हो जाते, अपने कंधा मुबारक से चादर उतारते, नीचे बिछाते और सैयदा को उस पर बिठाते और उनका माथा चूमते, उनके हाथ चूमते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फ़ातिमा से फ़रमाते थे कि फ़ातिमा तुम जन्नत की औरतों की सरदार हो। एक मरतबे फ़तह मक्का का ज़माना था तो ये सूरत नाजिल हुई, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब सहाबा को ये सूरत सुना दी। उसके बाद हज़रत फ़ातिमा आपको नज़र आईं, आपने उन्हें बुलाया और उनके कान में कुछ कहा, वो रोने लग गई। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनके कान में सरगोशी फरमाई, वो हंसने लग गई। अब सब लोग पूछें कि ऐसी क्या बात थी, तो आप फरमाती, ये मेरा और मेरे अब्बा का राज है, मैं क्यों बताऊं। सैयदा आयशा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद
9 अज़वाज जो उस वक्त तक हयात थीं एक दिन बैठ गईं और कहने लगीं, फ़ातिमा आज तो बता दो वो क्या बात थी। फ़तह मक्का में ऐसा क्या कहा था हरम पाक में आपके कान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि पहले आप रोईं और फिर आप हंसीं। तो फरमाने लगीं कि वो ये सूरत की तफसीर मुझे बताई जिसके मुताबिक ये है कि जब फ़ौज दर फ़ौज लोगों को इस्लाम में दाखिल होते देखो तो बस फिर तस्बीह करो, इस्तिग़फ़ार करो। तो फ़ातिमा अब इसका मतलब है कि अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुलाना चाह रहे हैं, मेरा वक्त करीब आ गया है। तो सैयदा रोने लगी। फिर दोबारा उन्हें सरगोशी में यह फ़रमाया, लेकिन जन्नत में अपने ख़ानदान के मिलने वाले लोगों में सबसे पहले आप मुझसे मिलेंगी। एक मरतबे हज़रत फ़ातिमा ने शिकायत की किसी की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पे चढ़ के फ़रमाया, लोगों फ़ातिमा मेरे गोश्त का, मेरे वजूद का, मेरे जिगर का टुकड़ा है। फ़ातिमा जिससे नाराज़ होगी मैं भी उससे नाराज़ होऊंगा। जो फ़ातिमा को नाराज़ करेगा वो मोहम्मद को नाराज़ करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के लिए उन्हें बहुत जल्दी नज़र लग जाती थी, उनके लिए फ़िक्रमंद रहा करते थे। और यहाँ तक कि सूरह फ़लक़ और नास नाजिल हुई तो आप उन पर पढ़ के दम किया करते थे और फरमाते थे, जब वो चलते तो आप उन्हें गौर से देखा किया करते थे और फरमाते थे, इलाही ये मुझे बहुत प्यारे हैं, तू भी इन्हें अपनी नज़र में सबसे ज़्यादा प्यारा बंदा बना दे। फिर फरमाते, ये मेरे और मेरी बेटी दोनों के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के चेहरों पर अपना चेहरा मुबारक रख लिया करते, अपने मुंह में उनकी ज़बान रख के चूसा करते और उन्हें उनका मुंह, उनका सर, उनकी आँखें, उनके गाल, उनको चूमा किया करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से इस कदर मोहब्बत थी कि एक मरतबे आपने सहाबा से फ़रमाया कि अल्लाह ताला इस औलाद के हाथों बंदे को आज़माता है। यानी इनकी मोहब्बत जो है वो इस कदर है कि आप खुतबा देते देते भी छोड़ के खुतबा उनकी तरफ आ जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि ये दोनों कंधों पे सवार हो जाते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लंबी कर देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और एक साहिबजादे जिनका मैंने दानिस्ता तज़किरा नहीं किया वो हज़रत अब्दुल्ला हैं, और उनका तज़किरा इसलिए नहीं किया कि उनके ऊपर उनकी वफ़ात पर एक पूरा वाक़या हो गया। अज़ीज़ान गिरामी, हज़रत कासिम तो बहुत ही छोटे थे, फौत हो गए। जब हज़रत अब्दुल्ला, जिनको प्यार से आप कभी तैयब और कभी ताहिर कहा करते थे, ये भी 1 या 1.5 साल की उम्र में, 1 से 1.5 साल के बीच ये जब इनकी वफ़ात हुई तो उस वक्त कुफ़ार मक्का का दुश्मनी का बहुत उरूज था। जब इनकी वफ़ात हुई तो अबू लहब ने और बहुत कुफ़ार ने, सरदारान मक्का ने ये कहना शुरू कर दिया कि नाउज़ु बिल्लाह, अब तो आपका नस्ल ही ख़त्म हो गई, अब तो कोई आपका नाम लेवा नहीं रहेगा, और जब बेटा ही नहीं रहा, नस्ल ही आगे नहीं चली तो ये दीन यहीं ख़त्म हो जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हमदर्दी, ताज़ियत का इजहार तो एक तरफ, ताना ज़नी और ये कहना शुरू कर दिया कि अब आपका नाम लेवा ही नहीं रहेगा, आपकी नस्ल ख़त्म हो गई। असल मकसद, असल मुद्दा तो दीन की दुश्मनी थी, उन्होंने उसको नस्ल के साथ जोड़ दिया था। अरबों में एक लफ्ज़ होता है अबतर, और वो लफ्ज़ बहुत बुरे मानों में इस्तेमाल होता है, जिसको हम अगर बहुत सादा और बहुत शुस्ता करें तो बे औलाद कह देते हैं या नस्ल ख़त्म कर दिया जाने वाला कह देते हैं। अब अल्लाह ताला ने उसी को इनके ऊपर लगा दिया। अल्लाह ताला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई कि हमने आपको हौज़े कौसर दे दी। यानी ये वो ज़माना है जब बेटा वफ़ात पा रहा है, ये वो ज़माना है जब कुफ़ार ताना ज़नी कर रहे हैं, ये वो ज़माना है जब वो कह रहे हैं कि आपकी तो नस्ल ही ख़त्म हो गई, आपके तो दोनों बेटे चले गए, अब आपका कौन नाम लेवा होगा,
آپ کا یہ دین اب آگے کیسے پھیلے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے پہلے تو آپ کو حوض کوثر دے دی، خیر کثیر آپ ہی کے لیے ہے، اب وہ حوض کوثر کی صورت میں بھی ہے اور دنیا کی ہر نعمت، ہر بھلائی کثرت سے آپ کی ہوئی۔ فصل لربک وانحر، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی غم آتا تھا تو بھی آپ نفل پڑھتے تھے اور صدقہ دیتے تھے، جب خوشی ہوتی تھی تو بھی آپ شکرانے کے نوافل پڑھتے تھے اور آپ ذبح کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے اور تقسیم کرتے تھے۔ ان شانئک ھو الابتر، یہ جو آپ کا دشمن ہے نا، یہ بے نام و نشان ہوگا، یہ نامراد رہے گا، یہ دم کٹے جانور کی طرح ہوگا، اس کی نسل ختم ہوگی۔ عزیزان گرامی، یہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ صورت نازل کی، یہ حضرت عبداللہ کی وفات پر نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے معراج میں حوض کوثر کا نظارہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا، اور دنیا جانتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ورفعنا لک ذکرک، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لیا گیا، لیا جاتا رہے گا، لیا جاتا رہا بھی۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے یہ طعنہ دیا، جنہوں نے نسل کو اور اولاد کو ہی باعث شرف و عزت سمجھا، ان کے 2 درجن بیٹے بھی تھے، لیکن آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا، ان کی نسل بھی کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص، حضرت عثمان اور حضرت علی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں سے بے پناہ محبت فرمائی، اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ خوش اپنے حضرت علی کے ساتھ، حضرت عثمان کے ساتھ دیکھا۔ یعنی گواہی ملتی ہے کہ آپ اپنے دامادوں کے ساتھ بطور سسر کے بھی بہت اچھے ہیں، اور بطور داماد کے بھی آپ اپنے سسر حضرت ابوبکر صدیق سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، حضرت عمر سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، دونوں آپ کے دوست بھی ہیں، اور باقی بھی جتنے نکاح ہوتے ہیں ان کے والد جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، اور پورے قبیلوں کے ساتھ آپ کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی 9 ازواج حیات تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے بیویوں میں میرے پاس وہ آئیں گی جن کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ اب ایسا ہوا کہ آپ کے بعد سب نے فیتہ اٹھایا اور ہاتھ ناپنے لگیں کہ کس کے ہاتھ سائز میں لمبے ہیں، لیکن اس کا مطلب انہیں تب سمجھ میں آیا جب زینب بنت جہش کی وفات ہوئی۔ وہ بہت سخی تھیں، تو پتہ چلا ان کے ہاتھ تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن وہ تو سخاوت بہت کرتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا۔ اور سب سے آخر میں آپ کی زوجہ ام سلمہ فوت ہوئیں۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے بعد 48 سال تک رہیں، اور 48 سال تک وہ دین کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ کی تربیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور سربراہ خاندان ایک مثالی بشر تھے، ایک مثالی بیٹا، حتیٰ کہ اپنی والدہ حضرت آمنہ کو، اپنے والد حضرت عبداللہ کو تو یاد کرتے ہی تھے، آپ اپنی رضائی ماں حلیمہ سعدیہ کی بھی بہت عزت اور خدمت کرتے تھے۔ وہ کبھی کبھی طائف سے مدینہ آتیں اور وہ جانے کا پروگرام بناتیں تو آپ انہیں روک لیتے، اور یوں وہ 1 ہفتے کے لیے آتیں تو 6 مہینے تک رہتیں۔ آپ انہیں بے حد تحائف دے کر بھیجتے، اور آپ کی بہن شیمہ جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں، وہ جب آئیں تو آپ نے انہیں روکا، اور وہ جب جانے لگتیں تو آپ ان کے گلے لگ کے روتے کہ تم مت جاؤ، مجھے یاد آئے گی، مجھے بہت اداسی ہوتی ہے، اور وہ رک جاتی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو رضائی بھائی تھے ان سب نے بھی، آپ کی رضائی بہن شیمہ نے بھی اپنے خاندان، اپنے شوہر، بچوں سمیت اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ان رشتوں کا بھی لحاظ رکھا جو قانونی ہیں، جو دودھ کے ذریعے رضائی ہیں،
اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رشتے ہیں ان کا بھی خیال رکھا۔ سب سے زیادہ مشکل عزیزان گرامی جو رشتہ اس دنیا میں ہوتا ہے نبھانے کا، وہ قانونی رشتہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو والدین کی خدمت کا تو اس قدر موقع نہیں ملا، آپ اس کو ہمیشہ یاد کرتے تھے، آپ ہر بزرگ کی عزت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ازواج کا بہت خیال کرتے تھے۔ آپ نے کبھی کسی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کبھی کسی بیوی کو زور سے آواز نہیں دی، چلایا نہیں، کسی کو سزا نہیں دی، کسی کو طلاق نہیں دی۔ تمام ازواج نے جب تک کہ تنگی اور اسرت رہی انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا، لیکن مسلمان خود کہتے ہیں کہ ہم خیبر کے بعد ہمارے اوپر آسودگی آ گئی، حالات اچھے ہو گئے، کنیزیں، لونڈیاں، ان سب کی فراوانی ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج نے مل کر سوچا کہ آپ سے خرچے کا مطالبہ کریں، تو انہوں نے اپنے خرچہ بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرداً ایک ایک زوجہ کو الگ الگ جا کر بھی اکٹھے بیٹھ کر بھی سمجھایا کہ نبی اس دنیا میں اور میں خاص طور سے اللہ کے حکم سے اپنے لیے میں نے یہ زندگی کا طرز اپنایا ہے جس میں فاقہ مستی ہے، جس میں اس دنیا کی عیش نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ جب تک نہیں تھا ہم نے نہیں مطالبہ کیا، اور اب جب ہے تو ہمیں بھی خرچہ بڑھایا جائے، ہمیں بھی زندگی کی دنیا کی عیش چاہیے ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پر بہت تکلیف پہنچی کہ آپ کے بار بار سمجھانے پر تمام ازواج اس بات پر اکٹھا ہو گئی ہیں اور زوردار مطالبہ شروع کر دیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کیا کہ آپ نے قسم اٹھا لی کہ 1 مہینے تک آپ ان میں سے کسی کے قریب نہیں جائیں گے۔ آپ نے ایک چوبارہ مسجد نبی کے ساتھ ہی تھا الگ، آپ وہاں جا کر قیام پذیر ہو گئے اور تمام ازواج سے آپ نے ناراضگی کا اظہار کر لیا۔ مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیل گئی اور مسلمانوں کی حالت زار ایسی ہوئی کہ تمام ازواج مطہرات بھی اپنی اپنی جگہ جو پریشان تھیں سو تھیں، تمام صحابہ بھی پریشان تھے، اور ان میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بھی بیٹی ہیں آپ کے نکاح میں، حضرت عمر فاروق کی بھی بیٹی ہیں آپ کے نکاح میں۔ اب حضرت عمر فاروق جاتے ہیں اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو وہاں پہ پکڑ کے جھنجھوڑ دیتے ہیں، اور 1-2 جگہ پہ حضرت حفصہ کو وہ مارنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میں نے سنتا ہوں 1-2 مختلف اوقات میں مختلف واقعات میں ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں تم کیا نقل کرتی ہو حضرت عائشہ کی ریس میں، تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ تو بہت لاڈلی ہیں، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کو تو لاڈ نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈ نے بگاڑ دیا ہے، تم ان کی ریس کرتی ہو اور رسول پاک کو جواب دیتی ہو۔ عزیزان گرامی، آپ کے ازواج مطہرات آپ کے سامنے ان میں سے کچھ جواب بھی دیا کرتی تھیں، بحث بھی کیا کرتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب نہیں دیتے تھے، خاموش ہو جاتے تھے۔ اب کی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر رنجیدہ ہوئے کہ جب آپ الگ سے رہنے لگے تو اب صحابہ میں بہت بے چینی، ملال، پریشانی، کچھ میں یہ پھیل گیا کہ شاید سب بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق اس قدر غمگین تھے کہ وہ حضرت عائشہ کے پاس جاتے ہیں، حضرت عائشہ خود بھی غمگین ہیں، تمام ازواج اپنی اپنی جگہ بہت دکھی ہیں، لیکن اب کسی کی کوئی بس میں کچھ نہیں، آپ قسم اٹھا چکے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ بات یقین میں بدلنے لگتی ہے کہ شاید آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہیں اور چٹائی پر لیٹے ہیں اور چٹائی کے داغ آپ کی پیٹھ پر لگے ہیں، تو حضرت عمر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کلمۃ الرضا کہتے ہیں۔ کلمۃ الرضا ہے رضیت باللہ رباً وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں اس بات پہ بڑا راضی ہوں، بڑا خوش ہوں کہ میرا رب اللہ ہے،
میرا دین اسلام ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور وہ یہ بار بار کہتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ کلمہ بہت پسند ہے، اس کو اسی لیے کلمۃ الرضا کہا ہے، خوشی کی بات ہے، رضامندی کا کلمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کلمہ بہت پیارا تھا۔ جب حضرت عمر فاروق یہ کہتے رہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیتے ہیں۔ آپ کے مسکرانے کی دیر ہے، کیونکہ اس سے پہلے صحابہ میں سے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ آپ سے یہ سوال کرے کہ ایسا ہو تو نہیں گیا، آپ نے طلاق تو نہیں دے دی، لیکن بے چینی بہت ہے، اضطراب ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق دیکھتے ہیں کہ آپ مسکرا دیے تو قریب جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں۔ بس ان کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق اور کوئی سوال نہیں کرتے اور بہت زور سے خوشی سے اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ان کی یہ تکبیر سنتے ہی سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ طلاق نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر کی یہ آواز آئی ہے تو سب لوگ اتنی زور سے تکبیر کہتے ہیں کہ پورا مدینہ لرز جاتا ہے، سب اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ 29ویں دن اللہ تعالیٰ آیات نازل فرماتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت چاہیے تو اللہ کے پاس خزانے بھرے ہیں، دنیا کا مال لو، دولت لو، سونا لو، چاندی لو، جو بھی چاہیے جتنا بھی چاہیے لے لو اور نبی سے رخصت ہو جاؤ۔ اور اگر تمہیں اللہ اور نبی کا ساتھ چاہیے تو پھر یہ دنیا داری کے یہ مطالبے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ عائشہ کے پاس سب سے پہلے جاتے ہیں، انہیں یہ آیات سناتے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے آپ کو چن لیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں کبھی کوئی فرمائش نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، تم ایسا کرو پہلے سوچ لو، مشورہ کر لو۔ وہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ آپ کے ساتھ کے لیے، اللہ کے ساتھ کے لیے مجھے کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اور کم و بیش تمام ازواج مطہرات ایسا ہی جواب دیتے ہیں کہ ہم آپ کو چنتی ہیں، ہمیں آپ کے سوا کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، اس واقعے کو واقعہ ایلا کہتے ہیں۔ ایلا کا مطلب ہے قسم اٹھانا۔ کوئی شوہر اگر اپنی بیوی سے دوری کی قسم اٹھائے تو اسے ایلا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ میکسیمم ناراضگی اپنی ازواج کے ساتھ فرمائی اور 1 مہینے سے بھی کم 29ویں دن آپ نے تمام ازواج سے صلح کر لی۔ اور حضرت عائشہ ہی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو پورے مہینے کی قسم اٹھائی تھی، تو آپ نے جواب میں فرمایا عائشہ مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آج یہ حکم دیا تو میں نے آج تم سب کو یہ سنا دیا۔ تمام ازواج نے ہمیشہ آپ کا ساتھ دیا، تنگی، اسرت، اچھا برا، کوئی وقت ایسا نہیں کہ کسی زوجہ محترمہ نے شکایت کی ہو یا آپ کا ساتھ چھوڑنے کا یا اس کا کوئی اشارہ بھی انہوں نے تمام عمر کیا ہو، بلکہ ہر ایک زوجہ آپ پر جی جان سے فدا تھیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے اوپر سے یہ شرط پابندی ختم کر دی، آپ جس کو چاہے وقت دیں، جس کو چاہے جس کے پاس جائیں، جس کے پاس چاہے نہ جائیں، تب بھی آپ انصاف فرماتے رہے۔ آپ نے مال میں، دنوں میں، وقت میں، چیزوں کی تقسیم میں کبھی بھی عدل و انصاف کے علاوہ کچھ نہیں فرمایا، ہمیشہ عدل کیا۔ عزیزان گرامی، یہیں سے ہی کنٹینیو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔